بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے یوٹیوب چینل طاہر محمود ویوز کے ساتھ بات کرتے ہیں جی آصف علی زرداری صاحب اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، 1-to-1 ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی۔ انہوں نے الیکشن کے بارے میں ہے، انہوں کو کیونکہ ایک تجربہ ہوا ہے نا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا اتنا ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب کہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جائے جو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد، اگر تو آخری دن تک اسمبلی چلتی رہی تو پھر تو 48 گھنٹوں میں 2 دن کے اندر اندر اپنے آپ ہی وہ تحلیل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمشنر کے پاس کام چلا جائے گا، صدر پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کا ہو جائے گا سلسلہ۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر پہلے توڑیں تو وہ 90 دن کا، یہ سب جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 90 دن کہیں ضیاء الحق صاحب والے، جنرل ضیاء الحق صاحب والے 90 دن نہ ہو جائیں کہ خیر یہ تو ایسے ہی مذاق کی بات ہے۔ 90 دن وہ مطلب یہ ہے کہ یہ پھر 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں، اس پہ اب بات ہوئی ہے کہ اب کیا کیا جائے، اگر یہ آگے جاتے ہیں جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کیا کیا جائے۔ تو بات ایک تو ہے 60 دن میں ہو یا 90 دن میں، اب پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ہے، ووٹ تو ہیں، اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر وہ وہی بات ہے کہ وہ جیسے وہ اس نے اپنا چیئرمین پی ٹی آئی صاحب نے جے آئی ٹی میں کہا ہے کہ نا جی میں یہ دیکھ لوں گا۔ وہ ہوتا ہے کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ چلو ذرا افسر تھوڑا سا روپ شو میں آ جائیں اور میرا اتنا مجھے تنگ نہ کریں یا کوئی ایسی بات نہ کریں، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ووٹ ہیں جی، ووٹ جیتنے کے امکان پی ٹی آئی کے ہیں۔ یہ اب جن احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے، پیراڈائز پھول جس کو کہہ دیتے ہیں کہ نا وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی نہیں جیتے گی، پی ٹی آئی کا تو جی میں تو کہتا ہوں کہ شاید سندھ میں بھی وہ اگر مکمل نہ جیتی تو وہ اس طرح نہیں جیت پائیں گے جیسے یہ 2/3 میجارٹی میں جیت گئی تھی نا پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی۔ اس دفعہ بڑا ٹف ٹائم ملے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا ہر جگہ ہی، ہر جگہ پنجاب میں بھی اور اس طرف۔ تو اب یہ چیز ڈسکس کی ہے انہوں نے کہ یہ الیکشن اگر آگے جاتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ علاج تو نہیں ہے، کوئی حکمت عملی کیا اپنائی جائے۔ باقی عمران خان صاحب نے جی بڑا سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جہاں ٹکٹ دوں گا اگر وہاں ڈرا دھمکا کے پریشرائز کر کے اس سے ٹکٹ واپس کرا دیا تو میں وہاں اس حلقے میں کسی نہ کسی وکیل کو، ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دے دوں گا۔ تو ایڈوکیٹ اگر کافی زیادہ لوگوں کو ایڈوکیٹس جو ہیں، وکلا جو ہیں، ان کو مل گئے تو پھر ذرا تھوڑا سا نا ہو جائے گا مسئلہ، ذرا اسٹیبلشمنٹ کو اور ریاست کو ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ اچھی حکمت عملی ہے، راستے صاف ہوتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، برف پگھلتی نظر آ رہی ہے کہ پہلے تو نام کیا، پارٹی کیا، کچھ بھی نام تک سننے کو ترس گئے تھے لوگ ٹی وی پہ، چینلز پہ، بس وی لاگ میں آ جاتا تھا۔ تو اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چینل والا اینکر لے لیتا ہے یا جو مہمان آتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے۔ تو کچھ ویسے بھی اب وہ اتنی سختی نظر نہیں آ رہی جو 10-12 پہلے دن تک تھی۔ اب کچھ نہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ اب وہ سہولتیں مل جائیں گی جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کے ورکروں کو،
پارٹی کو ملتی ہیں۔ الیکشن میں تو پابندی نہیں لگ سکتی جی، پابندی لگتی ہوتی ہے کسی اور طریقے سے، گرفتاری بھی نہیں ہوگی۔ گرفتار ہونا ہوتا تو آج پورا 13-14 مہینے ہو گئے ہیں، اب تک سب کچھ ہی ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہے۔ اب اس کا کیوں نہیں ہے کہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی، یہ تو اب جو بیٹھے ہیں حکومت میں وہی بتا سکتے ہیں۔ تو الیکشن تو ہوتے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ الیکشن کا تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے، رونقیں نہیں ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں جلسے جلوس، تاریخیں، ٹکٹوں کے لیے بھاگ دوڑ اور کرنے کرانے کو۔ اب مہینہ تو ایک مہینہ بھی نہیں، اب تو 20-25 دن رہ گئے ہیں اسمبلی، موجودہ اسمبلی کی میعاد میں۔ تو یہ جب تحلیل ہوگی تو پھر 60 دن یا 90 دن ہوں گے۔ تو لیکن جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں لوگ، وہ تو کافی پہلے اپنے ڈیرے آباد کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ کہ جی الیکشن میں ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی والے اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ جو اپنا مخالف افسران ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالفت میں جو کام کرتے ہیں، مخالف افسران ہیں، ان کو چن چن کے تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پھر ہوتا ہے، یہ تو جب 2018 میں عمران خان کو جتانا تھا تو اس کی جو دوسری پارٹیاں تھے ان کے مخالفین کو، افسروں کو لے آئے تھے، مخالف افسروں کو لے آئے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے چیلنج بھی دے دیا ہے جی نواز شریف صاحب کو کہ جس مرضی حلقے سے آپ میرے ساتھ ایکشن لیں۔ اس کے مقابلے میں اب پرویز خٹک صاحب کو بھی، وہ مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ عمران خان سے میرے ساتھ الیکشن لڑو جس حلقے سے چاہتے ہو، تو میں تمہیں ہرا دوں گا۔ یہ ہے، اس طرح وہ ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اعتراض تو وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے جو افسران کی تعیناتی ہے۔ تو نواز شریف کو چیلنج جو دے دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی باتیں تو ہوتی رہیں نا۔ یہ پی ٹی آئی کا یہ تو خاصا رہا ہے نا 2014 سے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی نہ کوئی سینیریو بنا لیتے ہیں کہ جس میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ ایک ہے، ان کے پاس بھی یہ ایسا ایک رنگ ہے جس میں یہ لوگوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی والے یہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی وہ جیسے جے آئی ٹی والے ہیں، جوائنٹ وہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے سامنے پیش ہو کے کہ میں دیکھ لوں گا، میں بس اس طرح کی باتیں کر کے وہ نا یہ فن ویسے وہ شیخ رشید کو تو بہت آتا ہے۔ وہ تو 5 سال جو ہے نا ہر 10-12 دن کے دن کا ٹارگٹ دے کے تو وہ 5 سال گزار دیتے ہیں، جیسے 2014 سے 2018 تک عمران خان کے ساتھ، اگلے مہینے گئی، اس مہینے گئی، 15 دن بعد ختم، 20 دن بعد ختم، قربانی سے پہلے قربانی، عید سے پہلے عید، وہ یہ فن اس کو آتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے بھی یہ فن سیکھا ہے کچھ نہ کچھ یہ کرنے کا۔ تو بجلی کا معاملہ ہے جی، بجلی مہنگی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نہ بجلی 5 روپے ٹیرف کے حساب سے مہنگی کی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اب جس کا 300 یونٹ ہوگا، 300 350، اس کو 8,000 روپے بل آئے گا۔ آپ ایک غریب آدمی کے لیے اتنا بڑا بل پے کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ بس وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہے کیونکہ وہ قسط ملی ہے، پیسے ملے ہیں، تو وہ اب آئی ایم ایف تو کڑاکے نکالے گا۔ جو ان کو بھی انہوں نے تنگ کیا ہے 1.5 سال پاکستان کے، پہلے پی ٹی آئی والوں نے، پھر انہوں نے بھی آگے پیچھے باتیں کی ہیں، تو وہ اب اس نے بڑی سخت شرائط لگائی ہیں کہ اگر یہ گڑبڑ کریں گے تو کر کے، لیکن عوام کا رد عمل بڑا سخت ہے کیونکہ وہ ایک مہینے یہ بجلی قیمت بڑھا دیتے ہیں، دوسرے مہینے اس مہینے یہ پیٹرول کی قیمت کم کر دیتے ہیں تھوڑی سی، پھر اس سے اگلے مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اب اتنی باتیں نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو، عوام کو شعور آ گیا ہے
تو کچھ نہ کچھ اب حکومت کو، جو بھی ہو حکومت، ہم کسی کے یہ نہیں ہے، یہ ان پاپولر ہونے کے لیے تو کوئی بھی حکومت اس طرح کے قدم نہیں اٹھاتی، لیکن ذرا زیادہ کچھ کیا جائے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جی ایک ہے کہ نا جی، شہزاد اکبر صاحب نے ایک اپنے ٹاک شوز میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ جی وہ بند لفافہ جو کیپرینا میں دکھایا وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ ہم نے سب کو دکھایا تھا، جنڈے میں تھا، سارا تھا، منٹس کے ساتھ لگایا، فلاں کیا، لیکن فیصل وارڈا کے بیان کے بعد انہوں نے جواب جاری کیا۔ لیکن اس کے علاوہ شیریں مزاری، فواد چودھری اور شیخ رشید جیسے لوگوں نے بھی یہ کیا ہے کہ نا جی نہیں نہیں، یہ ہمیں ایسے ہی بند لفافہ ہی دکھایا ہے اور ہم سے ہاتھ کھڑے کروا لیے، تو یہ وہ تو بس وہ جب حکومت چلی جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے باتیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ الیکشن ہونا تو نظر نہیں آ رہا، یہ تو بڑی پکی بات ہے۔ اب جہاں بھی یہ سوچ ہے کہ الیکشن نہیں آئے گا، کیونکہ الیکشن جب بھی ہوا پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، پی ٹی آئی جیتے گی تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گی۔ السلام علیکم۔